نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کون کون سے حقوق ہیں۔ تو اس سلسلہ میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے، اس کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پر اس باب کو شامل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ کون کون سے حق امت پر واجب ہیں، ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے لکھا ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، یعنی امت ایمان لائے آپ کی ذات پر۔ اب آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ بھئی میں عاشق رسول ہوں، لیکن دل اس کی گواہی نہ دے، یہ ایمان نہیں ہے، اس کو تو نفاق کہا گیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟
جب بندے نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان اقرار کر رہی ہے اور دل تصدیق کرے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ توحید اور رسالت کی گواہی زبان سے بھی ہو اور دل سے اس کی تصدیق بھی ہو، وگرنہ علامہ کہتا ہے خرد نے کہہ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جتنی شانیں، جتنے کمالات، جتنی رفعتیں، جتنی عظمتیں، جتنی بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، عقل میں کوئی بات سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ عقل کسی آپ کے مقام مرتبہ کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ عقل کا تو ایمانیات میں دخل ہی نہیں ہے۔ علامہ کہتا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو پہلے پیچھے رکھو اور عقل کو پیچھے رکھ کر مصطفیٰ کی شان کو مانو۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ پاک نے محبوب کو سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر پہلے آسمان تک، پہلے آسمانوں کے نظارے، پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جنت و دوزخ کی جناب وہ مشاہدات، پھر اللہ پاک نے قرب خاص میں بلایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، مہینہ معراج شریف کا آ رہا ہے کہ کائنات کے اندر دیدار الہی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے، صرف حضور کی ذات کے لیے۔ خواب میں امکان موجود ہے، ممکن ہے کسی کو اللہ اپنا دیدار کروا دے خواب میں، لیکن جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں یہ خاصہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں نے اللہ کا دیدار کیا جاگتے ہوئے، یہ کفر ہے، بزرگ لکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن کی نص کے خلاف بات آتی ہے۔ اگر سرکار کے علاوہ کسی اور کے لیے دیدار الہی جائز ہوتا تو موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے انہیں بھی فرما دیا تھا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اگر دیدار الہی سرکار کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بدرجہ اولا دیدار کروایا جاتا، ان کو بھی نہیں کروایا گیا۔ تو یہ بات نصوص سے ثابت ہے کہ یہ دیدار اللہ پاک نے اگر کروایا ہے کائنات کے اندر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد قیامت میں اللہ پاک تو سب مومنین کو اپنا دیدار کروائے گا، یہ علیحدہ مسئلہ، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں سرکار کے علاوہ کسی کے لیے دیدار اللہ کا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام۔ بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے اور اللہ نے فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب عقل جو ہے یہاں آ کر رک جاتی ہے، عقل نہیں مانتی، بندہ ہے، بندہ کثیف ہے، اس کے اندر کثافت ہے، وجود ہے، بندہ اوپر جائے تو ہٹ کے وہ نیچے ہی آئے گا، حضور کیسے گئے؟ تو عقل کا تو یہاں پر دخل ہی نہیں ہے کمالات مصطفیٰ میں، یہاں تو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ علامہ کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، بس۔ عقل کیا ہے؟ اس کا تو کام ہی تنقید کرنا ہے۔
بولے اندر غبارے ناکائے گم دستے رومی پردہ محمل گریفت. وہاں مقام مصطفیٰ کو عقل کے ترازو پر تولنا یہ ایمان نہیں ہے. اب عقل رک گئی ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا ہے، مصطفیٰ نے فرما دیا ہے، عقل اب مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ اللہ رسول نے فرما دیا ہے عقل کی نہیں ماننی، اللہ رسول کی ماننی ہے. یہی تو کمال ہوتا ہے، یہی تو کمال ہے. کمال کا کمال ہی یہ ہے، معجزے کا کمال یہ ہوتا ہے جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے. وہ ایک اور بات کرتا ہوں، پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے برستا ہے جناب، برف پگھلنے سے پانی نکلتا ہے، اور پھر جناب پہاڑ پھٹتے ہیں ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں. پانی زمین سے نکلتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کسی کے ہاتھ سے بھی نکلے؟ کیونکہ یہ پانی کا مخرج ہی نہیں ہے. پانی ہاتھوں سے نہیں نکلا کرتے، پانی ہاتھوں سے نہیں نکلا کرتے. پانی زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے برستا ہے، چشموں سے نکلتا ہے، ندی نالوں سے پانی آتا ہے. پانی ہاتھوں سے نہیں نکلتا. اور اگر یہی پانی میرے مصطفیٰ اپنی انگلیوں سے نکال دے اور 1400 صحابہ پی لیں، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. یہ کمال مصطفیٰ ہے نا. اب عقل نہیں مان رہی، عقل نہیں مان رہی، لیکن کمال ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ اعجاز ہے میرے مصطفیٰ کا. اور یار سورج کا واپس پلٹنا یہ ممکن نہیں، میرے آقا اشارے سے واپس پلٹا دیں تو یہ اعجاز ہے میرے مصطفیٰ کا. یہ میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ عقل مانے یا نہ مانے، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سارے کمالات کو مانا جائے، سارے کمالات کو مانا جائے. عقل قربان کن و پیش مصطفیٰ، بس عقل کو پیچھے رکھنا ہے. ایمان اس چیز، یار ایک ہوتا ہے جاننا پہچاننا. جانتے اور پہچانتے تو سرکار کو یہودی بھی تھے، جانتے تھے وہ آپ کو، بلکہ قرآن تو کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. دوسرا پارہ کھولیں، وہ آپ کو ایسے جانتے تھے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. وہ بیٹے نو بندہ چنگی طرح جانتا ہے نا کہ میرا پتر کیا ہو جائے ہے، اس کا کردار کی، اٹھنا بہنا کی، چلنا پھرنا کیسا ہے. تو فرمایا انج جان دے، اللہ فرما رہا میرے محبوب نو یہودی انج جان دے تے پہچان دے نے جی میں اپنے پتراں نو جان دے پہچان دے. جاننا ہور چیز ہے، جاننا پہچاننا ہور چیز ہے، تے مننا ہور چیز ہے. مننا ہور چیز ہے، پہچاننا جاننا اور ہے. وہ پہچانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو لہب بھی تھا، جانتے یہود و نصارہ بھی تھے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی جانتا تھا کہ یہ محمد ہیں، جانتے سارے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. مانتا کون تھا؟ صہیب از روم. علامہ اقبال کیسا بندہ ہے، کہتا صہیب از روم، بلال از حبش، سلمان از فارس، ابو جہل از مکہ، اینچے ابو العجبیست. وہ جاننا اور ہے، جانتا ابو جہل ابو لہب بھی تھا لیکن مانا نہیں. وہ کافر کا کافر رہا. ان کی مذمت میں مرمت میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لیکن جنہوں نے مانا وہ روم سے صہیب آ کر مان گیا، حبش سے بلال آ کر مان گیا، اور سلمان فارس سے آ کر مان گیا. پھر ماننے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے محبوب کے اس غلام کو بیت اللہ کی چھت پر بھی چڑھا دیا تھا. یہ مطلب صہیب از روم، بلال از حبش، سلمان از فارس، ابو جہل از مکہ، اینچے ابو العجبیست.
جاننا اور ہے ماننا، جس نے مانا وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بنے، جس نے مانا ہے وہ عاشقوں کے امام ہے نا، صدیق اکبر عاشقوں کے امام، اور پھر مخلوق میں انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ہو گئے۔ اور یہی بات تھی، اور یار نمازیں روزے یا صدقات خیرات، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو جو ان سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہو، جو ساری ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہو، لیکن عاشقوں کا امام ابو بکر صدیق کو ہی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا ہے؟ بات نماز روزے کی نہیں ہے، بات اندر والے ایمان کی ہے۔ ہاں، پوری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ان کا ایمان پھر بھی بھاری ہے، ان کا ایمان ہے پھر بھی بھاری ہے۔ ابو بکر سے پھر ماننے والے ہیں نا، ابو بکر سے صدیق اکبر بنے، اللہ نے صدیق کہا، رسول اللہ نے صدیق کہا، صحابہ نے بھی صدیق اکبر کہا، پھر عمر سے فاروق اعظم بنے۔ یہ میرا عمر، یہ ماننے کی باتیں ہیں نا، سرکار کو مانا ہے تو فرمایا اس کے تو سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے اس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ پھر عثمان سے ذوالنورین بنے ہیں، ذوالنورین دو نوروں والے، فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں۔ پھر یہ شخصیات بنتی، پھر علی المرتضیٰ سے اسد اللہ الغالب بنتا ہے، خیبر کے جناب دروازے کو ایک بائیں ہاتھ سے پکڑ کر ایسے ڈھال بنایا تھا، کیا کشتے کھاتے تھے؟ نہیں، وہ ایمان کی حرارت تھی۔ ایمان اندر ہونا مضبوط تو بندہ پہاڑ سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اگر ایمان کمزور ہے تو بندہ چوٹی سے بھی کانپ جاتا ہے، ایمان کی بات ہے۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید کو کیا بنایا سرکار نے؟ سیف الاسلام، سیف الاسلام، اسلام کی تلوار۔ یہ کیسے بنے؟ سرکار کی محبت، مانا ہے تو کیسے خدا کی قسم مانا ہے، کیسے مانا ہے؟ ایک مرتبہ سرکار نے اپنی حجامت بنوائی، انہیں 2-3 بال لے کر نا اپنی ٹوپی میں رکھ لیے، سی لیے اندر۔ غزوہ یرموک میں ان کی ٹوپی گر پڑی، اور آپ نے اس کو اٹھانے کے لیے کتنے صحابہ بھی وہ بھی زخمی ہو گئے، کئی شہید بھی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ٹوپی تھی نا، جانے دیتے، اس ٹوپی کو اٹھانے کے لیے تم نے صحابہ کو بھی شہید کروا دیا۔ خالد، یہ دیکھو ایمان کہاں بندے کو لے کر جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی نہیں، ہر میدان کے اندر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی۔ ٹوپی تھی نا، جانے دیتے، فرمایا نہیں جانے دیتا، یہ ٹوپی نہیں تھی، وہ کیا تھا اس میں؟ آپ نے ٹوپی اٹھائی اور جناب کھول کر دکھایا، فرمایا یہ سرکار کے منہ مبارک ہے، میں اپنی ٹوپی کے لیے نہیں اتنا تردد میں نے کیا اور اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا دیا، میں نے منہ مبارک کی تعظیم کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، سرکار کے منہ۔ یہ ہے ایمان، جنہوں نے مانا ہے، یہ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ماننا اس کو کہتے ہیں کہ سرکار کی جناب ایک ایک شان کو بندہ دل و جان سے مانے، اس کا نام ہے ایمان۔ تو یہ سرکار کا حق ہے امت پر، سرکار پر ایمان ایسے رکھا جائے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ بتا دیا ہے کہ لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کیسے ایمان لائے؟ میں نے 2-3 مثالیں آپ کو دے دی۔ ایسے ایمان لانا جیسے وہ ہمارے لیے سٹیٹس ہیں جناب، ان کا ایک ہمارے لیے وہ ان کا ایمان معیار ہے کہ بندہ اگر ادھر ادھر پھسلنے کی جناب کو کوشش کرتا ہے، کوئی کروا دیتا ہے ادھر ادھر بندہ یہ پھسلے ایمان سے، تو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا تم میرے محبوب کے غلاموں کو دیکھ لیا جنہوں نے کسی موقع پر بھی نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی پرواہ کی ہے، اور نہ جناب اپنی اولاد کی پرواہ، بلکہ پرواہ کی ہے تو اللہ رسول کی پرواہ کی ہے۔ میں ایسے ایمان، یہ سرکار کا حق ہے امت پر۔ اور دوسرا حق آپ کا امت پر یہ ہے، کلمہ پڑھا ہے، ایمان ہے سرکار پر، محبت بھی ہے۔ تو محبت کامل تب ہوتی ہے جب سرکار کی اداؤں کو اپنایا جائے، آپ کے فرامین پر عمل کیا جائے، تو محبت پھر کامل ہوتی ہے۔ یعنی محبت کا لازمی جز، تو سرکار پر ایمان کا جو لازمی جز ہے وہ آپ کی محبت ہے۔ اور پھر کامل یہ ایمان تب ہوتا ہے
جب آپ کا رنگ بندہ اپنے اوپر چڑھائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائے۔ آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ کون سا شعبہ ہے، وہ کون سا جناب جگہ ہے جس میں سرکار نے ہماری تربیت اور رہنمائی نہیں فرمائی؟ اللہ نے جو فرما دیا، محبوب کی زندگی اتنی جامع زندگی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں لوگوں سن لو، میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے محبوب کی بات کو مانو، یہ ان کی اطاعت ہے، اور ان کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، یہ ان کی اتباع ہے، اور ان کے جب تم اتباع کرو گے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، اور اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، فرمایا اگر ان کی تم اطاعت کرو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اطاعت سرکار کی کرنی ہے، سرکار کے فرامین کو سننا ہے، سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ سرکار نے جو کچھ کیا ہے اس کو دیکھنا ہے، اور یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ کرام نے جو کچھ سرکار نے کیا نا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور بندہ امتی کرے، سرکار نے جیسے جیسے کیا ہے امتی ویسے ویسے کرے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اتباع بغیر محبت کے ہوتی ہی نہیں۔ دل میں یار میرے بارے میں آپ میں سے کسی کے دل میں محبت ہوگی تو وہ تبھی میرے جیسا لباس ٹوپی اور داڑھی رکھے گا نا۔ اگر محبت ہی نہیں ہے وہ ادھر سے ہی سن کے چلا جائے گا، مولوی لگے ہی رہتے۔ پہلے محبت ہوتی ہے، تو ایمان کا لازمی جز ہی محبت ہے۔ پہلے تو سرکار کی محبت سینے میں ڈالی جائے، اور پھر جب بندہ سرکار کی ایک ایک ادا کو پڑھے گا نا تو خود بخود دل کرے گا یار سرکار نے داڑھی رکھی میں داڑھی بھی رکھوں، سرکار نے امامہ باندھا میں امامہ بھی باندھوں، سرکار نے ایسا لباس پہنا ہے میں ایسا لباس پہنوں، سرکار چلے ایسے ہے میں ایسے چلوں، سرکار نے کھانا ایسے تناول فرمایا ہے میں کھانا ایسے تناول فرماؤں، سرکار نے کاروبار ایسے کیا ہے میں کاروبار ایسے کروں، سرکار بازار میں ایسے چلتے تھے میں ایسے چلوں، سرکار کے ہمسائوں کے ساتھ ایسے سلوک تھے میں ایسا سلوک کروں، رشتہ داروں کے ساتھ سرکار کا یہ برتاؤ تھا میں ایسا برتاؤ کروں۔ تو یہ سارا کچھ تب ہے جب دل میں سرکار کی محبت ہوگی، اور پھر بندہ ایک ایک بندہ سرکار کی ادا اپناتا جائے گا، اور بندے کا اپنا آپ بھی نکھرتا چلا جائے گا، نکھرتا چلے گا، پھر یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر جناب دوسرے لوگ خود بخود اس کا کردار دیکھ کر جناب کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر یہ ایک نگاہ کرے گا تو پھر وہی یہ سرکار کی امت کے بندے ہیں نا، ایک نگاہ کی ہے تو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے رکھ دیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو نبی تو نہیں ہے نا یار، سرکار کے امتی ہے نا، تو یہ کمال کیسے ملا کہ اپنے آپ کو سرکار کے رنگ میں رنگ دیا ہے؟ کمال اللہ پاک نے یہ دے دیا ہے، فرمایا اب نگاہ کرو گے تو 90 لاکھ ہندو بھی کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور کئی بابے سرنگی تے لوگوں کو کلمہ پڑھا چلے پڑھا ہے کہ نہیں؟ کئی اللہ دی ضرب لائی ہے تو جناب اگلے بندے نے اے جناب ایک بار لرزا کے رکھ دیتا ہے۔ جانور تو جانور قسم کا بندہ ہے تو اگلے بندے جو سیدھے کر دیتے ہیں، یہ سرکار دی امت ہی ہے۔ یہ پہلے بندہ اپنے اندر چیز پیدا کرے تو پھر خود بخود کدی پھر زبان نہ آکھے گا، کدی جناب اپنے کردار نال لوکاں نوں متاثر کر لے گا۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کوٹلی والے آج بھی وہاں پر جمعے کی تقریر نہیں ہوتی، جمعے پر تقریر نہیں ہوتی، صرف حضرت صاحب آج ان کے صاحبزادہ صاحب ہیں وہ آتے ہیں ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے خطبہ ہوتا ہے نماز ہوتی ہے لوگ چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ جائیں وہاں پر جا کر دیکھیں آپ کو ہر بندہ باشرہ نظر آئے گا، شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس کی داڑھی نہ ہو سر پہ ٹوپی نہ ہو، لیکن ہر بندہ باشرہ ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا حضرت کوئی تقریر نہیں کچھ کیا نہیں، فرمایا زبان سے زیادہ تقریر سے زیادہ بندے کا کردار اثر رکھتا ہے، بندے کا کردار اثر رکھتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو اپنا کردار ایک بنانا چاہیے۔ سرکار کی جب اطاعت ہوگی نا تو پھر خود بخود کردار بنے گا۔ جب سرکار کی بندہ اطاعت میں خود زندگی گزارے گا تو پھر اس کو پکڑ کر جناب مسجد میں نہیں لانا پڑے گا، اسے دیکھ کر خود بخود لوگ اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کی محبت کرنے والے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے اس کے پیچھے پیچھے چلتے آئیں گے۔ پھر جناب وہ بڑے بڑے پینا فلاکس جلسے تقریراں اتنا خرچہ یہ وہ نہیں کرنا پڑتا، بندے کا کردار ہونا چاہیے۔ کردار ہو تو پھر دنیا آج ہم بھی علامہ اقبال کہتے ہیں ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ایمان ہے نا،
ایمان کی ایک اپنی پاور بھی ہے، اس کا کلمے کا اتنا اس کی پاور ہے. میں نے پچھلے جمعے نہیں حدیث پاک آپ کو سنائی تھی کہ بچہ جب زبان کھولے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، اور جب بندہ مرے تو اس کی زبان پر تب کلمہ جاری ہو جائے. درمیان میں 1000 سال بھی زندہ رہے، اللہ پاک اس سے کسی ایک گناہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، یعنی سارے گناہ معاف. کلمے کی پاور ہے، اتنی پاور ہے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ بندہ کوئی ساری عمر نیک کام کیا ہی نہیں، اس نے جناب بالکل غفلت کی حالت میں زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا. کل قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، فیصلہ جی ہو گیا جی اس نے تو کوئی عمل اچھا کیا ہی نہیں یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرچی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ رکھو اس کے نامہ اعمال میں، نیکیوں والے پلے. جب وہ رکھی جائے گی اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. یا اللہ اس میں کیا ہے؟ ایک پرچی ہے، کیا ہے؟ فرشتے کھول کر دیکھیں گے، اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوگا. اس کا وزن ہے، سارے گناہ نیچے ہو گئے، وہ جناب وہ بھاری ہو گئی. کلمہ، کلمے کی پاور ہے اپنی. یہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ذرا نم ہو یہ بٹی بڑی زرخیز ہے، تو بندے جو بڑے ہیں وہ اپنا کردار پیش کریں تاکہ آنے والی نسل خود بخود دین اسلام پر چلے. وگرنہ جو حالت ہے نا جو دن بدن ہماری ہو رہی ہے، علامہ اقبال آج سے نصف صدی پہلے یہ کہتا ہوا قبر میں چلے، نصف سے بھی زائد صدی، کہتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بقیہ